نہیں ماننا۔ یا تو وہ شخص غلط کام کرے گا جس کو علم ہی نہیں کہ یہ غلط کام ہے، جاہل ہوگا۔ کئی لوگ ہیں ان کو خبر ہی نہیں کہ یہ کام ہم برا کر رہے ہیں، جہل ہوگا کہ وہ سمجھتے نہیں کہ یہ کام برا، علم نہیں ہوتا۔ یا جانتے ہیں مگر ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، تنخواہ تھوڑی ہے، وہ مجبور ہو کر بے نیاز نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنی احتیاج کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں کہ غلط کام کریں، حاجت ہوتی ہے۔ یا بیوقوف ہوتے ہیں، سفاہت، سمجھتے بھی یا سب کو پتہ، مجبوری بھی کوئی، خواہ مخواہ ہنستے رہیں گے، لوگوں کو ٹھٹھے کرتے رہیں گے، سفاہت۔ اور یا ظالم ہوتے ہیں، بے رحم، انہیں نہیں پتہ کہ کسی کا گھر اجڑتا رہے۔ اب ان میں سے کوئی شے بھی ہم اگر اللہ کے بارے میں سمجھیں کہ وہ نہیں جانتا کہ اس زلزلے سے کتنے لوگ مریں گے، یا وہ رحیم نہیں ہے، ظالم ہے، یا بیوقوف ہے، یا اس کا کوئی کام اٹکا ہوا کہ اگر نہ میں ماروں تو میرا یہ کام نہیں چلتا، ان میں سے جو بات نہیں مانیں گے وہ اللہ نہیں ہوگا۔ ہمارا اللہ کو سمجھنا غلط ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی مطمئن کرتا ہے کہ نہیں، وہ خدا رحیم بھی ہے، حکیم اور دانا بھی ہے، بیوقوف نہیں ہے، نہ وہ مجبور ہے، غنی ہے، اس کو کوئی کائنات کے کسی معاملہ سے فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی کام اس کا اٹکا نہیں، اور ہر شے کے بارے میں جانتا کہ اس میں اچھائی برائی، اس لیے قبیح کا صدور کہ بری بات اس سے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ نہ مانو یا یہ ساری چیزیں دماغ سے نکال دو اور مانو کہ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ بے عیب ہے، جو کرتا ٹھیک کرتا۔ اب کیوں کرتا؟ یہ تو ساری دنیا کا معاملہ تو کائنات کا لگ رہا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک افسر اگر اپنی سیٹ پر بیٹھا، اس کے سامنے ساری فائل ہے، وہ فیصلہ کرتا، ہم کئی لوگ چیختے ہیں یار اس نے کیا کر دیا، حالانکہ وہ ساری بات ہمیں بھی سمجھا دے تو ہم بھی مانیں کہ واقعی یہی ہونا چاہیے۔ یہ اپنے بالکل ہم جنس ہماری طرح کے انسانوں کے معاملے ہیں، تو اللہ جس کے سامنے ازل سے ابد تک ہے، عرش عظیم سے تحت ثری تک ہے، وہ سارا دیکھ کر کرتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بھی بڑی پیاری دی کہ باغبان درختوں کی کانٹ چھانٹ کرتا رہتا، اگر وہ درخت چیخیں چلائیں کہ کیوں کینچی چلاتا رہتا، بھائی باغ کی زیبائش اور آرائش کے بغیر نہیں ہوتی، وہ باغ کی خود اپنی ضرورت کیا جائے، پودے نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے خلق خدا کی بھلائی ہوتی ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں، خلق خدا کی بھلائی۔ اب بھلائی کیا؟ آپ صرف اگر ظاہری حالات کو لیں کہ لوگ مر گئے، نقصان ہو گیا، تو واقعی یہ چیزیں بری نظر آتی ہیں، مگر قرآن جو کلا کشائی کرتا، پردہ اٹھاتا ہے، یقین جانیں جیسے کینسر کا یا طاعون کا یا اسی طرح کسی خطرناک بیماری کا علاج کیا جائے، بے شک کاٹ کاری، تو ہم سب مانتے ہیں کہ یا طب میں یہی علاج تھا۔ یقین جانیں جب انسان اس زمین میں متکبر بن جاتے ہیں، اپنی کوششوں پر نازاں ہو جاتے ہیں کہ ہم قدرت کا مقابلہ کریں گے، اور کئی ظالم یہ بیان دیتے ہیں کہ اب ہم خود کفیل ہو گئے، یوں گندم ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، متکبر ہو جاتے ہیں۔ تکبر وہ بیماری ہے، ہم پہلے پڑھتے رہے اس وقت حب عاجلہ تھی، یہ جو پڑھا نا کہ اگر یہ نقد ہی سامنے روے نا کہ ہمیں نقد نفع کیا ملتا ہے، یہ نقد، یہ دنیا داری ہے، یہ اس سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ نقد دیکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے کیا ملے گا۔ دین اس کی جڑ پر کلہارا چلاتا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم صرف اس وقت کو دیکھ رہے حاضر کو، آگے جو مستقبل آنے والا اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس وقت ڈاکے مارنے سے نفع ہو رہا، کل پھانسی پر چڑھ جاؤ گے، آخرت کی یاد دلاتا، حب عاجلہ کا علاج۔ اور دوسری بیماری تکبر ہے کہ جب لوگوں کے کام ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں، حکومت ہوتی ہے، کارخانے چل رہے ہیں، دولت آج متکبر ہو جاتا ہے، اور یہ یقین جانیں کینسر سے اور طاعون سے زیادہ روحانی دنیا میں خطرناک۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جن کی گردنوں میں سریے پڑ گئے وہ ایک رائی برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائیں گے، جنت حرام ہے ان کے لیے، بہشت میں داخلہ نہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے سامنے اکڑ گئے کہ ہمارے کام ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پرواہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے اور ساری دنیا کے حکمرانوں کو بتانے کے لیے کہ اتنی ترقی کے باوجود، رہنے ذرائع وسائل کے باوجود تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ طوفان کس وقت آ گیا، اور تمہاری بستیاں ہم بیچارے تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، جو ساری دنیا کی سپر پاور اس کا حشر کیا ہوا، برباد کر کے اللہ پاک نے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا تکبر کی بیماری کا علاج ان مصیبتوں کے علاوہ نہیں ہوتا۔ میں ان کے ذرائع وسائل جو نا ان کو بالکل نابود کر کے بتاتا ہوں، لاؤ آپ اپنے ذرائع وسائل کیا ہے تمہارے پاس، اور اگر اس سے چند لوگ بھی تکبر چھوڑ کر تضرعوا، اللہ کہتا جھک گئے، عاجزی پیدا ہو، آیتوں کا میں پھر ترجمہ کروں گا، تضرع پیدا ہو گیا تو کروڑوں انسانوں کی بربادی کے مقابلے میں یہ نفع کی بات ہے۔ کتنا خرچ ہوتا ہے ایک ایٹم بم بنانے میں، کروڑوں اربوں حکومتیں ضائع کرتی ہیں، ایک ایٹم نکلتا ہے بم۔
ایک مرد مومن نکلا ہے جو متواضع ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والا، وہ کروڑوں انسانوں کے مقابلہ بہتر ہے۔ یہ کیا خام مارا جو آگ میں بھی جل جائیں گے، دوست کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ چند نکلا ہے، فرشتوں نے جب بتایا تھا اس بارے میں نے ایک درس میں واضح کیا کہ یہ دکھائے جو تھے وہ کون تھے؟ صالحین تھے، کوئی بے جان چیزیں نہیں تھی، نیک لوگ دکھائے تھے۔ تمہارا ذہن اس طرف گیا کہ برے ہوں گے، واقعی جب اختیار ملے گا برے تو ہوں گے، روکے نہیں جا سکتے، اختیار کا لازمی نتیجہ کچھ اچھائی کرے، مگر ادھر کیوں نہیں ذہن کیا؟ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ نبی کھڑے تھے، صدیقین کھڑے تھے، اللہ نے کہا کروڑوں میں سے یہ چند ہی نکلا ہے نا، تمہارے سارے فرشتوں کے مقابلے میں ایک ہی باری، اختیار کے باوجود نیکی کرے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، روحانی دنیا میں ان کا بالکل وہی حال ہے جو ڈاکٹروں کا آپریشن کا۔ جیسے جسمانی بیماری کا علاج بغیر عضو کو کاٹے نہیں ہوتا، ان کی گردنیں نہیں جھک سکتی، تکبر نے، ان کے اقتدار نے، ان کی دولت نے ان کو اتنا مست کر دیا کہ ان کا دماغ درست کرنے کے لیے یہ مصیبتیں ضروری ہیں۔ اب اس سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں نا طرح طرح کے، کچھ لوگوں کے لیے تو جیسے سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12 کے در لطاف پیش تبش خلاف نے، کسی کو اس میں شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ بارش کا پانی بہت بڑی رحمت، مگر ہوتا کیا؟ در باغ لالا روئے دو در شورا بوم خاص، باغ میں تو پھول کھلتے ہیں اور جو کلر زمینیں ہیں وہاں کانٹے اگتے ہیں۔ یہ زمینوں کی اپنی صلاحیت، بارش قیمتی شے، مصیبت قیمتی شے، نیک لوگ اس سے بہت کچھ حاصل کر رہے تھے، وہ نقصانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے اندر جو اللہ پر ایمان بڑھ گیا اس کے سامنے وہ جھک گئے، عاجزی ہو گئی، بہت کچھ انہوں نے کما لیا۔ ظاہری نقصان کے مقابلے اتنا بڑا سرمایہ انہیں ملا کہ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں وہ فرشتوں سے بن گئے، تضرع پیدا ہو گیا۔ اور جن نامرادوں نے کہا کہ وقت گزر گیا، امدادیں آ گئی، گزر گیا وقت، ان کا بھی ذکر اللہ کرتا ہے کہ جب گزر جاتا ہے وہ خبیث کہتے ہیں اسی طرح ہوتا رہا، پہلے زمانے میں آتے رہے زلزلے، یہ کیا ہوا، اس کا نیکی بازی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آ جاتے ہیں ٹی وی پر بڑے بڑے دانشور جو یہ فلسفے گاڑتے ہیں، نہیں یہ تو قدرتی اسباب کی وجہ سے ایسا ہو جاتا۔ ایمان اور اخلاق کے ساتھ کم بخت اس کا تعلق مانتے ہی نہیں کہ جو چلا رہا ہے اس دنیا کو آٹومیٹک نہیں، زمین میں یہ پلیٹیں ملتی ہیں، وہ ملاتا ہے اور حکمت کے ساتھ ملاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ غلط چلتی یوں ہی ہوتا رہتا، یہ اس کا اثر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ خبیث لوگوں کو مطمئن کر نہیں یہ اتفاقی حادثات ہے تاکہ یہ توبہ نہ کر لیں، جو اصل مقصد تھا کہ اب یہ بندے اس کو بھی ضائع کر دیں۔ اور اللہ نے شکایت کی کہ ایک بار نہیں ہوا، یہ بار بار زمین میں ایسا ہوا۔ تھوڑے خوش قسمت انسان نکلے ہیں جو ان مصیبتوں کی وجہ سے جھک گئے، ورنہ نامراد اڑے رہے۔ سورہ یونس میں صرف ایک قوم کی تعریف کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم دنیا میں ایک قوم ایسی نکلی ہے جنہوں نے وقت سنبھال لیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا عذاب آ گیا تھا اور یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں، نہ انہیں کوئی خصوصی رعایت ملی ہے۔ وہاں الفاظ ہیں کہ باقی لوگوں نے بھی وہ کام کیوں نہ کیا جو یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا تاکہ وہ بھی عذاب سے باقی بھی بچ سکتے تھے، استثناء نہیں ہے۔ اللہ کہتا باقیوں نے کیوں نہ کیا، بد نصیبوں نے، انہوں نے کر لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پیغمبر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ناراض ہو کر، اسی وقت سمجھ گیا کہ یار ہماری بڑی بیوقوفی ہے، بغیر غرض کے، بغیر کسی لالچ کے وہ اللہ کا نیک بندہ ہمیں سمجھاتا رہا، ہم نے قدر ہی نہیں کی۔ تو تورات میں آتا ہے کہ بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ اپنے اچھے لباس اتار دو، پھٹے پرانے لباس پہنو، بچے عورتیں سب میدان میں نکلو، روئیں اور اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ وہ سمجھ گئے، اللہ نے یونس علیہ السلام کو واپس بھیج دی، وہ مومن ہو چکے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ مصائب بالکل ایسے ہیں جیسے ڈاکٹروں کا آپریشن، وہ نہیں عضو کاٹتے، ٹانگیں کاٹ دیتے، پاؤں، بظاہر تو ہر شخص کہے گا کہ بڑا ظلم کیا، ظلم نہیں، وہ عین رحم ہوتا ہے، مگر جن کی نظر میں صرف ظاہری فائدے یا نقصان ہوتے ہیں وہ چیختے ہیں، ورنہ جن کی نظر طے پر ہوتی ہے نا کہ اوپر موجوں کی ٹکری ہوتی ہے، موجیں آپس میں آ کر لہریں ٹکراتی ہیں، جھاگ پیدا ہوتی، شور، مگر نیچے موتی پل رہا ہوتا، طلعت میں امواج کے نیچے گوہر پرورش پا رہا ہوتا۔ اللہ کہتا تم علل و اسباب پر جگڑتے ہوتے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، بالکل ایسے ہی ہوتا۔ وہ بندوق چلتی ہے، نالی میں سے گولی نکلی، مگر چلاتا کون ہے اس کو تم نظر انداز کرنا چاہتے ہو۔ کیوں چلائی؟ حکمت کی طرف یہ دائرے نہیں آتی۔ اتنے فلسفہ اور حکمت کے عالم ہوتے ہوئے علت پر بحث کریں گے کہ یہ جو کچھ ہو گیا تو اس سے یہ نہیں، بالکل ہوتا تو ایسے ہی، مگر کیوں ہوا، کرنے والے نے کیوں کیا، حکمت نہیں بتاتی، دین اس پر بحث کرتا۔ اب آیات کا ترجمہ سنیں کیسے اللہ پاک نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ۔
اللہ کے رسول تجھ سے پہلے بھی ہم نے بہت امتوں میں اپنے رسول بھیجی، تو کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہے، بہت رسول دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم کرتا رہا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ادھر نبی نے واعظ و تبلیغ شروع کیا، ادھر ہم نے سٹیج پر یہ ڈرامہ رچا دیا کہ مالی مشکلات میں لوگوں کو مبتلا کیا، بارشیں رک گئیں، قید پڑے، جسمانی بیماریاں آ گئیں، تنگ کیا کہ یہ نبی کی بات مان لیں۔ ان کو دین کی طرف گھیر کر لانے کے لیے نا بظاہر یہ تکلیفیں نہیں تھیں، ان کی اصلاح کا سامان ہو رہا تھا کہ وہ جو پیغمبر کہہ رہا نا کہ اللہ سے ڈرو، اس کے لیے زمین اسمان بھی بول رہے کہ واقعی ڈر جاؤ ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے، بارشیں روک سکتا ہے، تمہاری فصلیں تباہ ہو سکتی، بالباسائے مالی مشکلات میں ان قوموں کو مبتلا کیا، وزرائے جسمانی میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی دیکھیں کہ جب یہ قریش سرکشی سے بعد نہیں آیا کرتے رہے، اللہ کے رسول نے پھر دعا کر دی کہ 7 سال تک اللہ ان پر وہی قحط مسلط کر جو یوسف علیہ السلام کی